بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 57 الحمدللہ سبق نمبر 57 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز میں ہم لوگ کی التحیات چل رہی ہے، تو التحیات میں جو پڑھتے ہیں السلام علینا، اس کا ترجمہ ہو سلام ہو ہم پر، السلام علینا سلام ہو ہم پر۔ ایک سنت، کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا کہ پہلی سنت کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے نماز میں، اور دوسری سنت کہ عورت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، اور مردوں کی طرح چھنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے۔ یہ عورت کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ رکوع میں کم جھکے، یعنی جب مرد حضرات رکوع کرتے ہیں تو بالکل کمر کو سیدھی کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، لیکن عورت رکوع میں کم جھکے گی بنسبت مردوں کے، تو یہ عورت کے لیے سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر عذاب کی سخت وعید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ جھوٹی بات سے بچو۔ اور یہ جھوٹ بولنا جتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل ہلکا لیتے ہیں، اور اس گناہ میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ موبائل میں میسج کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے جھوٹی باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یا دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بات بولتے رہتے ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں یہ دے دوں گا، لیکن حالانکہ ان کو کرنا اس طریقے سے نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل ہو جاتا ہے، اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی، خواہ لوگ اس کے شر کے خوف سے یا کسی لالچ سے اس کی تعظیم کریں، لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔ یعنی گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی اس شخص کی قدر قیمت اور ختم ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ گناہ کے نقصانات ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، بعض عبادت میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں تردد و فکر ہوتا ہو تو وہ جاتا رہتا ہے، اور اسی طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو، نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا، جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔ یہ بھی طاعت کا فائدہ ہے کہ جس بات میں شک ہو، شبہ ہو، تردد ہو، کروں یا نہیں کروں، لیکن نیکی کی برکت سے وہ شک شبہ ختم ہو جاتا ہے، صحیح راہ کی طرف انسان گامزن ہو جاتا ہے، صحیح راہ کو اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے نماز استخارہ پڑھ کے انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں صحیح اور بہتری کو فرما دے، تو اس کی برکت سے، طاعت کی برکت سے اللہ پاک جو ہے نا اس کو صحیح راستے کی طرف چلا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔